پچھتاوے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ایک عرب کا بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ چلنے پھرنے سے عاری ہو گیا، چل پھر نہیں سکتا تھا۔ بہت علاج معالجہ کروایا، لیکن وہ جو علاج کروانا تھا اس کا، وہ بے سود رہا، کوئی افاقہ نہ ہوا، بلکہ وہ بادشاہ بستر کا ہی ہو کے رہ گیا۔ ایک دن ایک سوار آیا اور اس نے بتایا، بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کی بدولت ہم نے فلاں محاذ پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کو اسیر بنا لیا ہے، اور تمام رعایا و سپاہ آپ کے وفادار بن گئے ہیں۔ اور جب اس نے بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ حیران ہو گیا کہ بادشاہ کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے، بلکہ بادشاہ تو ایسے جیسے سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت تو ویسے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم جو خوشخبری مجھے اس وقت سنا رہے ہو، جاؤ جا کے میرے وارثوں کو سناؤ، بلکہ میں تو دشمن کے کاری تیر کا ایک مظہر بن گیا ہوں، میں تو چل پھر نہیں سکتا، اور میں تو تمام عمر اسی امید پر جی رہا تھا کہ کبھی تو وہ محاذ کو فتح کروں گا، کبھی تو فتح یاب ہوں گا، لیکن اب جب عمر آئی تو قضا چلی گئی۔ ایسا بیسیوں بار ہماری زندگی میں ہوتا ہے، سینکڑوں بار ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ ہم کسی ایک امید پر جی رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اس امید پر جب جی رہے ہوتے ہیں تو جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں تب حاصل ہوتی ہے جب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس حال میں بھی رہیے، خوش رہیے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اسی پر ہی قناعت کیجئے، اسی پر ہی شکر گزاری کیجئے۔ اگر آپ اسی پر ہی شکر گزاری کریں گے نا، تو یقین کیجئے کہ وہ چیزیں وہ ضرب ہوتی ہوتی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، آپ گن بھی نہیں پائیں گے۔ لہٰذا غور کیجئے گا کہ آپ کون کون سی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور کون کون سی امیدیں جو بے سود ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں۔ لہٰذا آج ہی انہیں ترک کر دیجئے اور اپنی زندگی کو سہل بنائیے۔ اجازت دیجئے، محمد علی اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔